السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب دینیات و معارف القرآن نہٹور کا پیغام۔ پیارے بچوں، آپ کے بھی ضرور کچھ دوست ہوگے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے دوست، ساتھ کھیلنے والے دوست، مدرسہ یا اسکول میں ساتھ پڑھنے والے دوست۔ ممکن ہے اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ کے سبھی دوست نیک اور صالح ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، علم کا شوق رکھنے والے ہو، بڑوں کا ادب کرنے والے اور والدین کے فرما بردار ہو، گندی باتوں سے بچنے والے اور برے کاموں سے دور رہنے والے ہو۔ لیکن عزیز بچوں، آج کے دور میں ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسے دوست مل جائے تو سمجھو کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، ورنہ آج کے دور میں خراب دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، باغ میں جائے تو وہاں پھل اور خوشبو ملے گی، عطر والے کی دکان پہ جائے تو خوشبو ملے گی، اور اگر گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو بدبو کے جھونکے ملے گے۔ گندگی کے ڈھیر سے خوشبو نہیں مل سکتی، اس لیے حکم ہے کہ دوستی کرنی ہو تو دیکھ بھال کر کرو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہوتا ہے، اس میں ان جیسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک برے انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے، اسے اچھے اور نیک ساتھی مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور اگر ایک اچھا شخص بروں کی صحبت میں پھنس جائے تو اس کے اندر بھی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ برا بن جاتا ہے۔ عزیز بچوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا، شریف اور عزت والا سمجھے۔ آپ کی بھی یقین یہی چاہت ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے بچوں کے ساتھ ہے اور آپ کے دوست نیک اور صالح نہیں ہیں بلکہ وہ خراب اور آوارہ خصلت کے ہیں، تو آپ معاشرے میں کبھی اچھے نہیں کہلا سکتے۔ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں وہ ویسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوست اچھے ہیں تو وہ اچھا سمجھا جائے گا، اور اگر دوست برے ہیں اور خراب ہیں تو خراب سمجھا جائے گا۔ عزیزو، صحبت اور دوستی کا اصل لازمن ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم پکے دیندار ہیں، اس لیے بروں کی دوستی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔